بس بندوں سے پیار میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عشق رمضان کے ساتھ ٹی وی 1 سے سحر کے بابرکت لمحات میں آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں 26 رمضان المبارک کی ہم سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں آج ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ممکنہ شب قدر گزار رہے ہیں، یعنی وہ اپنے 27ویں روزے کی جانب بڑھیں گے. ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس نیت، اس ارادے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں. کل انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں 27ویں شب ہوگی اور اس حوالے سے ہماری بھی خصوصی نشریات 11 بجے اس کا آغاز ہو جائے گا. تو جن کے پاس کل کے لیے پاسز ہیں وہ وقت مقررہ سے پہلے یعنی 10:15 کے آس پاس ہمارے گیٹ پر آ جائیں، اور جن کے پاس پاسز نہیں ہیں عذراء کرم وہ آنے کی زحمت نہ کریں، ہمیں انتظام میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آج جس نقطے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زیادہ کھانے کی عادت. اور یہ عادت بھی معاشرے میں آپ کو بہت بے عزت کرواتی ہے. بعض لوگوں کے سامنے کھانا آ جائے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور اس طرح سے کھاتے ہیں کہ برابر والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے کھا رہے ہیں، پھر ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے کھا رہے ہیں. آپ کو اس وقت نہیں کہے گا، برابر والے کو کون نہیں مارے گا، اس کو دیکھو کہ کھانا کیسے کھا رہا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی عادت کی وجہ سے بار بار کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دعوت میں جانا ہے تو وہاں تو کھانا 11 بجے ملے گا، 7 بجے کسی پلیٹ میں فریج میں ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے کونے میں چھپ کے کھانا. گھر والے تیار ہو رہے ہیں، استری ہو رہی ہے کپڑوں کی کہ دعوت میں جانا ہے، اور موصوف جو ہے وہ 7 بجے سے فریج کو اور کچن کو ٹٹول رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. اور پھر جب 11 بجے وہاں کھانا مل رہا ہے تو وہ بھی کھا لیا، اور پھر 2 بجے جب سب کے سب کھانا وانا کھا کے گھر آ کے نئے کپڑے اتار کے سلیپنگ سوٹ پہن کے سب سوئے ہوئے ہوں گے تو 2-2:30 بجے پھر وہ فریج میں جائیں گے کہ کچھ ہے. زیادہ کھانے کی عادت. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چونکہ آج رات دعوت میں جانا ہے تو دوپہر کا ہی نہیں کھاتے، کہتے ہیں جو بھی منڈ کے کھانا ہے وہ رات کو کھائیں گے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دوستوں میں ہوں گے، کوئی اطراف میں آپ کے ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی ہوں گے، آپ کے بہن بھائی بھی ہوں گے، وہ آپ کی اس عادت کو نوٹ کر رہے ہوں گے. ہم بعض اوقات اپنی کسی بری عادت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا گیا کھانے کا، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو دوسرے کے نوالے نہ گنیں یا اپنی طرف سے کھائیں، دوسرے کی طرف سے کھانا لے کر گھسیٹ کے اپنی طرف نہ لائیں. یہ ساری سنتیں یہ کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ سب ایک دوسرے کو نوٹ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. اب زیادہ کھانے کی عادت سے ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی بندہ، چونکہ ہمارے یہاں بوفے سسٹم ہے تو وہ پلیٹ میں ڈالتے ڈالتے جب آخر تک جاتا ہے تو وہ جتنا نہیں کھائے گا وہ بھی اس میں ڈال دیا. یعنی اس نے اگر اتنا سا کھانا ہے اس نے پوری پلیٹ بھر دی، ایک پہاڑ کھڑا کر دیا پلیٹ کا یوں. اس پہاڑ کے پیچھے سے اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں ہے، اور پھر اس کو کھانا ہے. اب پورا تو کھائے گا نہیں تو باقی کھانا کہاں جائے گا، کہاں جائے گا؟ ضائع. اگر یہ کھانا کسی غریب کو مل جائے تو کچرا کنڈی سے ہمارا پھینکا ہوا کھانا غریب کھاتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اور ہم کس طرح کھا رہے ہیں. اسی طرح سے کہیں ہم کسی ریسٹورنٹ میں جائیں اور لکھا ہوا ہو کہ سیلڈ جو ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے لے لیں، تو ہم سیلڈ اتنی بھر دیتے ہیں کہ ہوٹل والے کا نقصان ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. ساری سیلڈ اٹھا کے کھا لو، آدھی چھوڑ دو کچرے میں جائے. اس کا تو آپ نے نقصان کیا لیکن آپ نے کسی اور کا بھی نقصان کیا. تو اسراف اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو زیادہ کھانے کی عادت سے ذرا سا پرہیز کریں. اور سنت رسول یہ ہے کہ اپنے معدے کو خالی چھوڑیں، جتنی بھوک ہو اس سے کم کھائیں. تو اس سے آپ کافی بیماریوں سے بھی بچیں گے. بات اس میں طویل کرنی تھی، وقت مختصر ہے، پھر کسی وقت کروں گا. لیکن کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کھائیں، کم کھائیں اور اتنا ہی پلیٹ میں لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. بوفے میں ہم سمجھتے ہیں ہم نے 1500 1200 800 روپے کا بوفے ہے تو ہوٹل والے کو ہم جو ہے نا وہ لوٹ لیں گے، چھین لیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، کنگلا کر دیں گے، اتنا کھا لیں. لیکن اس کا مطلب آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اسراف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ جب میں بریک پہ جاؤں گا واپس آئیں گے
कलाम इश्क और कलाम इश्क में आज मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब कुरान पाक की जिस चंद आयतों से जिस मौजू का इंतखाब करने जा रहे हैं वो है मुहासबा नफ्स, यानी हम अपने नफ्स का भी एहतसाब करें कि हमारा नफ्स क्या कर रहा है, हम में कौन सी बुरी आदत हैं। तो इस मसले पर कुरान पाक क्या कहता है, रब ताला का क्या फरमान, इस पर गुफ्तगू होगी। आलिम टाइम में आज हमारे उलमा बात करेंगे शब कदर पर। कल चूँकि शब कदर मुमकिन है, इसके बाद भी एक ताकरात है, तो गुफ्तगू होगी कि शब कदर क्या है, कैसे गुजारनी है, इसकी फ़जीलत क्या है। इसके बाद सनाख़ा हमारे साथ फसीउद्दीन सोवर्दी साहब और दीगर सनाख़ा होंगे, उनके साथ भी महफिल जमेगी। फिर मज़ेदार सहरी में आज स्टफ़ चिकन विथ स्पैगेटी हमारे शेफ़ इकबाल यहाँ पर किचन में आएंगे, वो आपके सामने तैयार करेंगे जायके वाली ये डिश। और उसके बाद सबक आमोज़ हिकायत में अपने भाइयों बहनों के साथ मिल के सहरी करूँगा, और सहरी के दौरान ही मुफ्ती इसाक मदनी साहब सबक आमोज़ हिकायत बयान करेंगे। नेमतों की बहार में आपके लिए इनामात हैं, और फिर रूहानी गुलदस्ता में आपकी हमारी हम सब की परेशानियों का रूहानी इलाज बताएंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी साहब। इन तमाम उलमा कराम के साथ अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब, अल्लामा ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब, डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब और दीगर उलमा कराम और सनाख़वानों के साथ ये खूबसूरत ट्रांसमिशन रोज़ाना की तरह जारी रहेगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बस बंदों से प्यार में है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप TV1 से देख रहे हैं बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारे नशरियात का आगाज़, यानी कुरान पाक की एक ये चंद आयतों का तर्जमा और तफसीर पेश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब एक ख़ास मौजू के साथ। तो सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। कलाम इश्क में आज मौजू है मुहासबा नफ्स, यानी अपने नफ्स का एहतसाब करना। तो मुफ्ती साहब बयान करेंगे कुरान पाक की आयत की रोशनी में। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबीर भाई, 26वीं सहरी में हम आ चुके हैं जी। और मुहासबा नफ्स मौजू का इंतखाब इसीलिए है कि हम थोड़ा सा अपना मुहासबा करें कि गुज़िश्ता 25 रोज़ में हमने अल्लाह की किस कदर इबादत की और किस कदर सुस्ती में वक्त गुजारा, जिसमें अशरा रहमत भी गया, अशरा बख्शिश भी गया और अशरा आज़ादी नार का अक्सर हिस्सा जा चुका है। सूरह नाज़िआत की आयत हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, और वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, व नहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, जन्नत ही उसका ठिकाना है। ठीक। नफ्स की ख्वाहिशात बहुत ही ख़तरनाक हैं, क्योंकि जब आप नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं तो फिर नफ्स आपको बर्बाद करने की तरफ ले जाता है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन रहमहुमुल्लाह का ये तरीक़ा रहा है कि वो नफ्स की बड़ी गिरफ्त किया करते थे और बार बार अपनी नफ्स की पकड़ किया करते थे। इसी को कहा जाता है मुहासबा नफ्स। ठीक है। इसके हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, कि तुम खुद अपने नफ्स का मुहासबा करो कब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो जब बंदा खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहा होता है तो अल्लाह ने उसके अंदर एक ये सिफत रखी है कि वो खुद सोचता है कि मुझ पर अल्लाह के फ़ज़ल कितने हैं और मैं अल्लाह के अहकामात से क्यों रूगर्दानी कर रहा हूँ। सही। लेकिन जब बंदा मुहासबा नफ्स से दूर हो जाता है तो फिर वो गफलत की तरफ और बाज़ औक़ात बगावत की तरफ चला जाता है, और वो गलती का एहसास होना तो कुजा, बाज़ औक़ात वो इरादतन गलती कर रहा होता है और उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी भी नहीं होती। आपको याद होगा जब हमने पहली ट्रांसमिशन की थी तो मैंने इसी पर बात की थी कि इफ्तार पर रोज़ा ख़त्म होता है, रमज़ान नहीं। और उसका मकसद ये था कि रमज़ान की रातों के तक़द्दुस को भी कायम किया जाए। अब देखिए हमारे लिए कितने दुख की बात है कि मुसलमान ही रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं और उसमें कई एतबारात से हम अपने हाथों रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर अगर
گانے باجے کر رہے ہیں، میوزک کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ بیہودگیاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں، لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں، تو آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ رمضان کے تقدس کو کیا آپ پامال نہیں کر رہے؟ کس لیے؟ ریٹنگ کے لیے؟ کس لیے؟ کچھ مال کے لیے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں جو ہے وہ ان رہوں اور میرا نام رہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ نام نہ فرعون کا رہا، نہ نمرود کا رہا، نہ حامان کا رہا، نہ شداد کا رہا، نہ آپ کا رہے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ہماری قوم اب بڑی سمجھدار ہو گئی ہے۔ عوام الناس کا میں آپ کو ویو عرض کر رہا ہوں کہ وہ خود برا بھلا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اب تو چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں چند افراد جو انگلی پر گنے جا سکتے ہیں وہ کس طرح رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی محاسبہ نفس میں آتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں ریاکاری کی طرف بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ ٹرانسمیشنز میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس پر زور نہیں دیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبولیت ملی یا نہیں ملی، اس پر ضرور زور دیتے ہیں کہ میں نے کیسا پروگرام کیا، میں نے کیسا جو ہے وہ کیسی گفتگو کی وغیرہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ علاج اپنی نیت کا کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور وجہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ نیت پل میں بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیت کی درستگی کے لیے سفیان ثوری جیسے صوفی بزرگ کہ جن کی گفتگو اور جن کے حوالے کے بغیر تصوف مکمل نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ علاج اپنی نیت کا کیا ہے۔ تو کیا ہمیں بار بار اپنی نیت کو درست نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور بالخصوص ہماری عوام الناس کے لیے کہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان ایام میں اللہ نے ہماری بخشش فرمائی یا نہیں فرمائی، لیکن اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی رحمت سے امید کرتے ہوئے جو دن باقی رہ گئے ہیں، ان راتوں میں قیام کریں، ان راتوں میں عبادات کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو عید تحفتاً اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی تقدس ہے، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں اپنے مذہبی تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب اللہ نے ہمیں عید عطا فرمائی تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے تھا، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں رمضان رخصت ہوا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں۔ یہاں رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوئی، انہی اسکرینز پر ہم نے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کر دیا۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ ادراک بھی کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا قومی تہوار بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں چلیں جی قومی تہوار ہے تو ہم جو چاہیں کریں، یہ تو مذہبی تہوار ہے۔ تو مذہبی تہوار دائرہ مذہب میں رہتے ہوئے منایا جائے گا نا۔ تو آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مذہبی تہوار ہے، اور دوسری طرف مذہب کی تعلیمات کو آپ تار تار کر رہے ہیں اور ایک لمحے میں اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ تو اس میں بھی محاسبہ نفس کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چند لمحوں، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے ہم ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو برباد کر دیں۔ تو جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں رمضان المبارک کی، ان گھڑیوں کے اندر اس کی ان ساعات کی اہمیت کو جانیں، جتنی عبادات بجا لا سکتے ہیں اتنی عبادات بجا لائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مولا ہم عدل کے قابل تو نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن تو فضل فرمانے والا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے۔ تو مولا تو اپنا فضل عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس عشرۂ آخر میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو محاسبہ نفس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام سننے والوں کو محاسبہ نفس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل جو ہمارے مذہب ہمارے دین کے لیے سبب نقصان ہو، ہم اپنا تھوڑا سا نقصان کر لیں لیکن اپنے مذہب کا نقصان نہ کریں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے جسے ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے عالم ٹائم، موضوع ہے شب قدر، چھوٹے سے بریک کے بعد۔ حبیب اللہ یا خیر بس بندوں سے پیار میں ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں علماء کرام کے ساتھ ہماری محفل سجی ہوتی ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، علماء سے گفتگو کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ اللہ قبل کل شیء، اللہ بعد کل شیء۔ آج ہمارا موضوع ہے شب قدر،
اور شب قدر سے متعلق گفتگو اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کل ممکنہ شب قدر یعنی علماء کرام کے، فقہا کے، مصنفین کے، مؤلفین کے اقوال کے مطابق، بزرگان دین کے مشاہدات کے مطابق سب سے زیادہ جو چانسز ہیں شب قدر کے ہونے کے وہ 27ویں شب میں ہے. تو 27ویں شب ہے کل. تو آج اس لیے بات کریں گے اس پر تاکہ کل کی تیاری کر سکیں گے. کل کی رات یعنی کل افطار کے بعد سے لے کر پرسوں کی فجر تک کا جو وقفہ ہے یا عرصہ ہے، جو ڈیوریشن ہے، اس کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ یہ شب قدر ہی ہے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر فضل صاحب سے پوچھیں گے ابتدائیہ ذرا بیان کیجئے شب قدر کا. ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. یہ جو شب قدر ہے، شب فارسی کا لفظ ہے اور قدر عربی اور اردو دونوں میں مستعمل ہونے لگا ہے عربی کا لفظ. ٹھیک ہے. عربی میں کہیں گے لائلۃ القدر. ایسی رات جو عزت والی ہے، قدر والی ہے، منزلت والی ہے، تخمینہ لگانے والی ہے، بجت سازی کی رات ہے. اور قدر کے کئی معنی آتے ہیں کہ ایک معنی تو قدر و منزلت کے ہیں، عزت و عظمت کے ہیں. جی. ایک معنی تنگی کے بھی ہیں. اچھا. یعنی اتنے اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اور ایک مہینہ اندازہ لگانا یعنی بجٹ، میزانیہ تیار کرنے کے بھی ہیں، بجٹ بنانا. وہ جو شب برات میں بجٹ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا تھا، آج اس بجٹ کے فائنل کر کے اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اچھا. آڈٹ رپورٹ تیار ہو جائے گی. تیار ہو گئی ہے، آڈیٹڈ اکاؤنٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے، حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ عطیہ ہے اللہ کا، اس سے پہلے کسی امت کو، کسی نبی کو یہ عطیہ میسر نہیں آیا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے دو یعنی کچھ لوگوں کا تذکرہ یوں آیا، کسی نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، کسی نے 80 سال تک جہاد و مجاہدہ کیا ہے، اور 3 خاص طور 4 آدمیوں کا نام بھی ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیں اور پوری امت کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں. اور آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا. اب اور عبد المعبود کا تعلق، حبیب و محبوب کا تعلق سمجھ لیجیے. آپ دیکھ لیجیے کتنا گہرا اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی خیال آیا میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، یہ اگلی امتوں کا، پچھلی امتوں کا کیسے مقابلہ کریں گے. صحیح. تو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پیغام یہ آ گیا، یہ جو 1000 مہینے انہوں نے عبادت کی ہے وہ تو پورا گن کے 1000 مہینے عبادت کی ہے نا. یہ جو 80 سال جہاد میں حصہ لیا ہے وہ گن کے 80 سال لڑتے رہے، لیکن ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں. اور اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی بندہ ایک رات، اس رات کی قدر کر لے خالی. اس میں من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس میں قیام فرمایا، اس کا احترام جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. یہاں قرآن کی نص کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا ہے. صحیح. اور ما ادراک، اے میرے محبوب، آپ اس کی حقیقت سے آپ کو ادراک ہے. یعنی مثلا ایک حبیب و محبوب پہ محبت کا انداز ہوتا ہے. میں آپ کو کیا کہنے والا آپ کو پتہ ہے نا. یہ وہ بات نہیں ہے نعوذ باللہ، نبی تو علم کل کے مالک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر رکھا تھا. یہ کہنا
کہ اللہ نے کیوں پوچھا؟ شب قدر ان کے صدقے میں مل رہی ہے. یہ ایک عربی کا انداز ہوتا ہے، استفہامی انداز کہلاتا ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے. ما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب آپ اس سے باخبر ہیں، اس کتنی بڑی رات ہے. یہ پیار سے حبیب نے محبوب سے پوچھا. ٹھیک. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ابھی آپ کے ذہن میں ایک تصور آیا تھا جو ہم نے دیکھ لیا، ان اللہ علیم بذات الصدور. جب ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، نبی کے ادا کیوں نہیں جانیں گے بھائی؟ جب نبی آسمان کی طرف رخ انور کرتے ہیں تو کعبہ تبدیل ہو جاتا ہے، قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور مٹھی پر مٹھی مارتے ہیں تو سمندے ہو جاتے ہیں، سب کو اونگ داری ہو جاتی ہے سب پر. یہ تو حبیب و محبوب کا انداز ہے نا. میان حبیب و محبوب کے رمزش کرامن کاتبین خبرنس. عاشق و معشوق کے درمیان وہ باتیں ہوتی ہیں وہ فرشتے بھی نہیں جانتے جو کرامن کاتبین ساتھ رہتے ہیں. تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے بھائی، ہے نا. اور اس بہتر کیوں ہے؟ اس میں 4 نعمتیں ہیں. تنزل الملائکۃ فیہا والروح بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ایک تو اس رات میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قرآن جیسی عظمت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے قرآن کریم نازل ہوا. اور پھر انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا نام کہہ کر یہ لیلۃ القدر کی عظمت کو بڑھا دی گئی. اس رات قرآن جیسی کتاب جو اللہ کی آخری کتاب، آخری امت کے لیے، آخری رسول پر نازل ہوئی ہے، یہ وہ کتاب مقدس ہے. پھر تنزل الملائکہ والروح، فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل امین اتر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب لیلۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے جبریل امین مائے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر فرد جو رات دن عبادت میں اسی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی ایک فہرست مرتب کر کے بارگاہ یزدی میں پہنچاتے ہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے بھی اور فرشتوں کے سردار روح الامین بھی، یعنی جبریل امین بھی اترتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ پورا سیشن شب قدر سے متعلق ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم لوالها كل العباد. بس بندوں سے پیار میں ہے، لوالها كل العباد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. شب قدر پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ڈاکٹر فضل صاحب سورۃ القدر کے بارے میں بیان کر رہے تھے آیت با آیت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائکۃ، جی وہاں پہ تھے آپ. یہ اتنا بڑا انعام ہے پروردگار کا، پوری رات فرشتے تو اترتے ہی ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے برسات شروع ہو جاتی ہے، رحمت کی باران. اور حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کی اذان تک، طلوع صبح تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موقع دیا ہے محاسبہ کرنے کا، اپنے جسم کا، اپنے اعمال کا، اپنے جو رمضان کی 27ویں شب تک تم نے میرے لیے کیا کیا. اٹھو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مستعد ہو جاتے تھے. یعنی مستعد تو صحیح ہے، شدہ مائذرہ ویقظ اہلہ وحیا لیلہ، کہ پوری رات شب بیداری ہوتی تھی. اور مستعد میں شدہ مائذرہ کا ترجمہ خوبصورت کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف بھرپور توجہ ہوتی تھی، ہے نا. اور
ساتھ میں گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام. عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک اور مسئلہ فرما دیا کہ جب آپ نے خطاب فرمایا کہ ایک مہینہ آ گیا ہے، ایک رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس میں کچھ محروم لوگ بھی ہیں اچھا. جو اس کی عظمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم رہیں گے. حالانکہ شب توبہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ محروم رہیں گے. ٹھیک ہے. اور محروم وہی رہے گا جو حقیقت میں بد نصیب ہوگا. اللہ اللہ. محروم کون ہوگا؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو شارب خمر ہوگا، جو زانی بدکار ہوگا، اور جو مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا ہوگا. اللہ تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں بچائیے، وہ بچائیں، اور شب قدر کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق. سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ معلوم کرنے کے کوئی طریقے بیان کیے گئے ہیں بزرگان دین، مشاہدات کہ شب قدر ان 5 راتوں میں سے اس رات ہو سکتی ہے، پھر کیا یہ بدلتی رہتی ہے کہ ہر سال ہم تو 27ویں کو زیادہ اہتمام کرتے ہیں، گو کہ کرنا ہر 5 راتوں میں کرنا چاہیے، تو یہ بدلتی رہتی ہے یا کوئی خاص ہے؟ مشاہدات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال اس میں تواتر کے ساتھ ملتے ہیں کہ شب قدر کی پہچان کے لیے کہ اس رات جو ہے وہ ستارے نمودار نہیں ہوتے، چاند کی روشنی جو ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت تو اس کی تمازج اور اس کی جو روشنی ہے، یعنی جو بہت زیادہ شعاعیں تیز ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس طرح کہ جس طرح کہ ٹھنڈے مہینوں کے اندر یا سردیوں کے اندر سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں جو ہیں، اس کی جو تپش ہے وہ زمین تک اتنی شدید نہیں ہوتی جس سے بندے کو بے چینی ہوتی ہے. یہ تمام چیز یہ یقیناً جو ہے کہ اس میں یہ گردش کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چاہا کہ میری امت اس چیز کو پائے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک یا آپ کی نگاہیں جو ہے میدان محشر میں آپ کی امت کے لیے جھک جائیں. تو یہ تھا کہ اگر اور امتیں 80 ہزار سال کی عبادتیں لے کر آئیں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آئے اور جب اعلان کیا جائے کہ اس کے پاس اتنی نمازیں، اتنا اجر ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے اور ان کے پاس وہ اجر نہ ہو، تو کہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ باعث آر نہ بن جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بظاہر یہ اپنی امت کے معاملے میں شرمندگی کا اور انبیاء کے مقابلے میں یہ نہ بنے. تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہی اعلان ہو گیا جس کا مفہوم و مرادی معنی ہے اور درایت ہے کہ ان کی اگر عمریں نہیں بڑھ سکتی تو ان کا اجر بڑھ جاتا. ایک بات تو سرکار نے خود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اس کے پیچھے رہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے تقاضے جس طرح بتایا گیا کہ حضور نے خود اعتکاف پہلے عشرے فرمایا اور پھر دوسرے عشرے فرمایا، پھر تیسرا عشرہ فرمایا، پھر اپنی امت کو کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہیں، میں نے خود تمہارے لیے ڈھونڈ کے بتا دیا ہے کہ یہ آخری عشرے کے اندر. یعنی اتنے کریم شخصیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کہ 20 دن خود اعتکاف کیا، فرمایا اس میں نہیں ہے، اس میں ہے، اور اس میں بھی طاق راتوں میں. پھر ایک رات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی جو صحیح بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. میری ماں سید عائشہ صدیقہ تو یہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ان طاق راتوں کے بارے میں فرمایا، یعنی 21، 23، 25، 27، 29. لیکن ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ آتی کہ 24ویں جفت شب جو تھی، 24ویں جفت شب تھی، اور اس رات مدینہ شریف میں بارش ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ مبارک فرمایا، اور گدلا پانی جو بن جاتا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو مٹی کے ساتھ ایک گدلا پانی بن جاتا ہے جس کو بظاہر ہم کیچڑ کہتے ہیں، یعنی صاف. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک کو اٹھایا تو وہ خاک جو ہے وہ جو مٹی تھی وہ آپ کی پیشانی مبارک پر تھی. تو سرکار جب باہر تشریف لایا تو حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے کہ ہمیں حضور نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر تھی. اچھا. تو ایک یہ استثناء اس کو محدثین ذکر کرتے ہیں کہ 5 راتوں کے ساتھ ایک یہ جفت رات جو ہے اس کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا. اب بات دراصل یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا گیا کہ یہ رات ہے. کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ جو پہلا خلیفہ بنایا گیا ایک علاقے کے لیے، ایک نو کے لیے، ایک مخصوص گویا کہ طبقے کے لیے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا. تو جسے اصلاً خلیفہ بنایا ہے تو اس کے لیے اسماء اور کلمات کہاں پوشیدہ رکھے گئے ہوں گے. صحیح. یعنی حضرت آدم کو تو اللہ رب العالمین، کیونکہ حضرت آدم کی خلافت تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے ماتحت ہے، صحیح، انہیں تمام گویا کہ مسمات اور اس کے اسم جو ہے وہ بتا دیے کہ قیامت کے دن جو ایجادات تھی، قیامت تک جو ایجادات ہیں وہ تمام چیزیں حضرت آدم کے سامنے لائی گئیں، اور ایک ایک چیز جہاں پر بولی جائیں گی
اور جس چیز پر بولی جائے گی اس چیز کے نام بھی بتا دیے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں تصور نہ ہے کہ صرف نام سکھا دیے گئے ٹھیک ہے. اور جس پر بولا جاتا ہے وہ نہ سکھایا گیا. تو ہم نے کہا یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے صحیح. کہ جس پر بولا جائے گا اس کے مسمات نہ بتا دیے جائیں. اس کی مثال یوں ہو گئی کہ چائنیز زبان ہم سیکھ لیں, صرف رٹا لگا لیں, اب یہ بولتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں نہ پتا ہو, تو ایسی زبان سیکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ٹھیک ہے. ہوگا. بات کو کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے تاکہ اس کا تسلسل نہ ٹوٹے, اور چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد کرتے ہیں دوبارہ ملاقات. العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا بس بندوں سے پیار میں ہے. عبادي وعم نوالها كل ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہے, شب قدر کی فضیلت پہ گفتگو ہو رہی ہے. شاہ صاحب اپنی گفتگو کو مکمل کیجیے. جی بات یہ چل رہی تھی قبلہ شبیر بھائی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور مہربانی کی انتہا فرمائی اور خود ہی اس عبادت کی مشقت کو اٹھایا, اور 20 دن حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا, اور پھر آخری عشرے کے اندر حضور علیہ السلام نے امت کے اسالین کے لیے کہا کہ وہ 20 دن رہنے دو, صحیح, اور یہ 10 دن تم اس میں جو ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. صحیح. تو یہ سرکار علیہ السلام کی اپنی امت پر ایک بہت بڑی انتہا کی کرم نوازی. اچھا, اب اس میں یہ کہ حضور علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ میں فوراً اپنی امت کو یہ بتا دوں تاکہ اس کو یہ زحمت بھی نہ ہو. جہاں 20 دن کی زحمت نہیں ہے تو پھر 5 دن کی بھی زحمت, 10 دن کی بھی زحمت ہے. صحیح. ایک دن میں بتا دوں کہ یہ رات, صحیح, یعنی ایسے کریم ہے حضور کہ یہ ایک دن میں بتا دوں تاکہ پھر وہ 29 دن بھی آپ ہٹاؤ, اس ایک ہی دن کو پکڑ دو. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی مراد و منشا تو یہ تھی کہ حبیب آپ جو ہے اپنی امت کے لیے انتہائی چاہنے والے ہیں, اور ہم آپ کی مراد و مقصود کو جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ امت پر مشقت نہ ہو. صحیح. لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی نعمت کو ظاہر کرنے کے بعد اگر کوئی نکمہ سستی کر جائے اور اس کے ساتھ وہ نباہ نہ کرے جو کرنا تھا, تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب اس ناقدری کے اوپر آئے گا, اور وہ پھر آپ پر بار گزرے گا. سرکار علیہ السلام کو بتایا گیا تو حضور خود جلدی سے جس کو کہتے ہیں اٹھ کر گئے اور صحابہ کو بتانے لگے کہ یہ رات ہے. جیسے حضور پہنچے ہیں تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور دیگر ایک صحابی اپنے کسی کاروباری معاملات یا دیگر معاملات کے اندر کوئی بات کر رہے تھے, اور وہ جس طرح دو دوست بات کرتے ہیں فرینکلی, اس طرح بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک مباحثے کی صورت تھی. تو سرکار تشریف لائے, سرکار نے فرمایا اگر تم خاموش بیٹھے ہوتے نا تو میں تمہیں بتا دیتا, لیکن تمہارا جو مباحثہ تھا نا اس کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا, اللہ, اس کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا. لیکن یہ بھلانا اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا, یہ غفلت سے بھولنا نہیں تھا. معاذ اللہ, یہ غفلت نہیں تھی. ہمارا بھولنا غفلت ہے, ہمارا بھولنا جہل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا انتہائی حکمت, تعلیم اور امت کے لیے نفع ہے. جس طرح قرآن نے کہا نا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جب اللہ رب العالمین آپ کو بھلا دے. تو حضرات انبیاء کو نسیان لاحق ہوتا ہے, لیکن عقائد میں کبھی نہیں ہوتا, صحیح, امور تبلیغ میں کبھی نہیں ہوتا. ہاں امت کے لیے کشادگی کے لیے جس کو آپ نوافل کہیے, آسانیاں کہ اس میں ہوتا, اور وہ نسیان بھی امت کے لیے آگے چل کر رحمت بنتا ہے. جس طرح کہ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے جو اس موضوع کو کھول دیتی ہے. اور دیکھیں نسیان اس چیز کو لگتا ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے, جو چیز علم ہی میں نہ ہو تو وہ اس پر نسیان کیسے, اس کا بھولنا کیسے. تو ذہول ہو یا نسیان ہو یا عدم توجہ ہو, یہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے سے آپ کے علم کے اندر تھی, لیکن اس پر جو ذہول آیا یا اس پر عدم توجہ آئی یا اس پر نسیان آیا, اس میں حکمت کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کو واضح کر دیتی ہے. سرکار فرمایا انی لانسا, میں بھول جاتا ہوں, او انسا, یا بھلا دیا جاتا ہوں. اب دیکھیں پوری ترتیب کے ساتھ حضور نے 3 لفظ ذکر کیے, انی لانسا, میں بھول جاتا ہوں, موطا امام مالک میں, او انسا, یا بھلا دیا جاتا ہوں, لاسنہ, تاکہ تمہارے لیے راہ کھلے, واہ واہ واہ, تاکہ تمہارے لیے طریقہ بنے. تو اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو شب قدر کی تعین تھی کہ یہ متعین کرنا کہ یہ ہے, یہ بھلایا اس لیے گیا ہے تاکہ یہ 5 راتوں میں امت تلاش کرے. مثلاً 21 میں گزر گئی, صحیح, 25 میں گزر گئی, اور بندہ 27 میں تلاش کر رہا ہے, صحیح, تو 25 میں گزر گئی اور وہ غفلت کر گیا تو اس لیے بچ جائے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اور 27 کو نہیں تھی لیکن اس لیے دل لگایا تو اللہ رب العالمین اس کی نیت پر عطا فرما دے گا. تو یہ دونوں طرف سے اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اور آپ کی قدر کی بلندی کے لیے اس کو 5 راتوں کے اندر رکھا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ
शब कदर को तलाश करते वक्त अगर किसी बुजुर्गान दिन में से किसी का कोई कौल आया तो कुछ निशानियां उनका तस्करा है कि कुत्ता नहीं भौंकता उस रात को, या मौसम का कोई तस्करा है, तो क्या अब इस दौर में भी हम इन रातों में मौसम को देखें, कुत्ते के ना भौंकने को तलाश करें, या फिर मोमिन इस नीयत के साथ कि ये भी शब कदर हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो पाँचों रात गिड़गिड़ा कर सर्ब सुजूद होकर शब बेदारी करके रब को मनाए ताकि उसके लिए हर रात शब कदर बन जाए, ये होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शब कद्र के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने फरमाई है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सही, ये बात क़तई है, इसमें कोई ज़न नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। अलबत्ता शब कद्र कौन सी रात है उसकी तायीन में इख्तिलाफ है। सही, उसमें एक कौल ये है कि आखिरी अशरे में है, दूसरा कौल ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक की किसी भी ताक़रात में है, तीसरा कौल जैसा कि शाह साहब ने जिक्र फरमाया 24वीं जो जुफ्त शब है उसमें है, और एक कौल ये है कि शब कद्र पूरा साल बदलती रहती है। अच्छा, तो गोया कि अक़वाल तायीन में है, शब कद्र की क़तइयत के 1000 महीनों से अफजल है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है। अब उसकी जो अदम तायीन है उसमें हिकमत यही है कि आप हर रात की कद्र करें। हाँ। बात सूफिया के ये भी मिलता है कि जिस रात में आपने रब के क़ुर्ब को पा लिया वही रात आपके लिए कद्र वाली रात है। हाँ। कि अगर शब कद्र हकीकतन है और आप रोडों पर घूम रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे हैं, तो शब कद्र को पाकर भी आप महरूम रहे, और वो रात जिसमें आपको रब का क़ुर्ब नसीब हो गया तो वो रात हतमन क़तअन आपके लिए कद्र वाली रात बन गई है। जहाँ तक सूफिया का मामला है, औलिया का मामला है, बुज़ुर्गों का मामला है, वो हमसे जुदा है। सही, उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, उन पर नुज़ूल सकीना होता है, उन्हें कश्फ दिया गया होता है, वो चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात खुली आंखों से देख रहे होते हैं, और गुंबद खज़रा से ख़ास फैज़ पाकर उनके लिए तायीन मानवी हो रही होती है। क्या बात। और अच्छा ऐसे मुफ्ती साहब, कुछ मुशाहिदात में चाहूँगा कि हम फ़र्दन भी जिक्र करें, अगर कुछ मुताले में यकीनन है। एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आने पर बुजुर्गान दीन के मुशाहिदात पर ज़रा गौर व फिक्र करते हैं, उलमा इकराम से पूछते हैं कि उनका क्या मुशाहिदा रहा कि कौन सी रात शब कदर हो सकती है, और फिर जैसे तरगीब की तरफ मुफ्ती साहब आ रहे थे कि हम हर रात की कदर करके पाँचों रात पे इबादत करें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आलिम टाइम का सेगमेंट चल रहा है, शब कदर पे गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। जी मुफ्ती साहब। जी, एक तो मैं अर्ज़ कर रहा था तायीन में इख्तिलाफ है और क़तइयत है शब कद्र की अफजलियत और अहमियत के हवाले से। तीसरी बात यह है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बुज़ुर्गों का जो मामला है वो हमसे जुदा है। हाँ। वो ख़वास हैं, वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, वो पूरा साल अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। उस ज़िक्र की वजह से उनके बहुत सारे मुशाहदात और कश्फ होता है। तो बाज़ औक़ात उनकी ज़ात की हद तक उन्हें इस बात का ऐनुल यकीन हासिल होता है कि आज शब कदर है। हाँ। और बाज़ ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं कि उन्होंने अपने मुरीदीन को बता दिया कि आज की रात शब कदर की रात है। वाह वाह। तो ये उन पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, और इसीलिए कहा गया है कि आप औलियाउल्लाह के करीब रहें, कि उन पर तो नुज़ूल सकीना हो रहा है। जब आप उनके पास बैठेंगे तो उनकी सोहबत के तवस्सुल से आपको भी उस रात की मारिफत और उस रात की बरकत हासिल हो जाएगी। तो ये जितनी भी अलामात हम जिक्र करते हैं ये हमारे अकाबिरीन के मुशाहदात भी हैं, और कई ऐसे मुशाहदात हैं कि जो उन्होंने बयान किए और वो ऐनुल यकीन तक दुरुस्त थे। जैसा कि क़िबला शाह साहब ने जिक्र फरमाया कि शब कद्र जो होगी उसकी जब सुबह तुलू होगी वो रोशन सुबह होगी। अच्छा। उस दिन हल्की हल्की फुहार जिसे कहा जाता है ठंडक महसूस होगी, ठंडक वाली रात होगी, और जब सूरज तुलू हो रहा होगा तो उस पर आपकी आंखें आसानी के साथ जम रही होंगी। और इसमें ख़ास जो अलामत है वो ये है कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी ये
وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اگر آپ رغبت فی العبادات اور ذوق عبادات کے ساتھ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اصل اس رات کی تعیین آپ کا قلب کرتا ہے. واہ واہ. کیونکہ آپ کو اس رات میں وہ خاص روحانیت مل رہی ہوتی ہے, وہ خاص نورانیت مل رہی ہوتی ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں مل رہی ہوتی. اچھا, اسے بعض لوگ کہتے ہیں جی عبادت تو عبادت ہے, آپ کبھی بھی کریں. تو دیکھیں, عبادت تو عبادت ہی ہے, لیکن اللہ نے مختلف مقامات پر برکت رکھی, صفا, مروہ, عرفہ, مزدلفہ وغیرہ. اسی طرح مختلف اوقات میں برکت رکھی. تو وہ جو مختلف مقامات کی برکت رکھی ہے, مختلف اوقات کی برکت رکھی ہے, مختلف ساعات کی برکت رکھی ہے, آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو وہ پھر خاص طور پر آپ کو ایک ذوق محسوس ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق ہر طاق رات میں شب قدر کو تلاش کریں. جو طاق راتیں گزر چکی, گزر چکی, جو باقی ہیں, ان طاق راتوں کے اندر آپ خوب عبادات کا اہتمام و انصرام کریں اور اسے غفلت میں ضائع نہ کریں. ہو سکتا ہے وہی رات شب قدر ہو اور وہ ایک رات ایسی رات ہو کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب کا سبب بن جائے اور وہی رات ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف اقبال شاہ روزانہ ایک ذائقے والی مزیدار ڈش تیار کرتے ہیں, پکاتے ہیں, سکھاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. میرے مولا مجھے بچا لے, میں گناہوں میں گرا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا لے آئے ہیں؟ سوئیاں شوئیاں کیا چکر ہے؟ یہ شبیر صاحب اسپیگیٹی کا اپنا مزہ. اچھا, پاستا یہ چلتا ہے. ہم تو اردو بولنے والے ہیں. سوئیاں, اسپیگیٹی آ گئی. اب اسپیگیٹی یس. بچوں کو بھی پتہ چل گیا ہے انگریزی کے ورڈ, اردو بھول گئے بچے. ہاں بہت شوق سے کھاتے ہیں. اچھا, بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ اسکول جا رہے ہیں نا, ایگزام ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اردو کا تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہم کر لیں, انگلش میں پرابلم آتی ہے. اور آج کل کے بچے کیا بتائیں, انگلش کا تو پرابلم نہیں, اردو بہت پرابلم. ہاں صحیح بات. کیونکہ میر تقی میر کی اب غزلیں ہیں, گل کو محبوب ہم قیاس کیا, فرق نکلا بہت جو باس کیا. تو کہتے ہیں یہ باس اور قیاس یہ کیا ہے بھائی. بچے کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات کریں بھائی, بالکل شیکسپیئر والی. اچھا جی بتائیے. وقت بدلتا ہے اور دیٹس ہاؤ اٹ گوز, اسی طرح چلتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ریسیپی شیئر کریں ڈفرینٹ. یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں شبیر صاحب, میٹ اٹھایا اور ایز اٹ از ایڈ کرتے ہیں. اچھا, دنیا بھر کی باقی چیزوں کو ہم کاپی کرتے ہیں لیکن اس میں بہت آپ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. آج یہ جو پیس موجود ہے یہ اس کے اندر ہم نے فلنگ کرنی ہے. چکن ہے یہ, ٹھیک ہے, اسٹف چکن بنا رہے ہیں, اس کے اندر فلنگ کرنی ہے, اس کی پاکٹ بنانی ہے, اس کے اندر فلنگ کرنی ہے. اچھا, یہ چیزیں ہم نہیں کرتے پاکستانی کوزین میں. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹف چکن بنا رہے ہیں, اس کے اندر پالک اسٹف کریں, آپ کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, مشروم, زیتون, جو آپ چاہیں. ٹھیک ہے, سمپلی یہ 2 پیس کے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے. دیکھیں اس جگہ سے, ہاں دکھاؤ بھائی قریب سے, محبت کے ساتھ. ہاں بیچاری آئے ہے مرغی صاحبہ. جی جی, یہاں سے بالکل اندر تک گئے, ہاں, اور سے آپ نے کھول لینا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ذرا سے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم نے ہلکا, چلے دوبارہ دیکھیے, یہاں سے آغاز کیا. ارے بچے کو پانی دے دو, ادھر سے شور مچا رہا ہے, دے دو یار, گرمی کا دن ہے, روزہ رکھ رہا ہے اس کو. ہاں, اس کے بعد ذرا سے آپ نے تھن کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کے اندر آپ بال بنانے, پالک اسٹف کرنا. مطلب چکن کا یہ حال کر دیا, اس کے بعد بھی تشدد کر رہے ہیں آپ, وہ بھی محبت کے ساتھ. یہ محبت سے, ہاں کہتے ہیں نا جس کی کبھی نہیں ہوتی ہار وہ ہے پیار. اور اس طرح کیا. اس کے بعد مکسنگ باؤل میں ہو گیا. کوئکلی اس میں ہم جلدی جلدی بریک پہ جانا ہے. نمک 1, ادرک لہسن 2, کالی مرچ 3, لال مرچ سے کم یا زیادہ, سوراب گوٹ ½ ٹی اسپون سے ذرا سے کم, سویا سوس. چلیں جی, 3 چائے کے چمچے, اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اسے کرتے ہیں مکس. چلیں جی, اب آپ مکس کریں اور ہم جاتے ہیں بریک کی جانب. واپس لوٹیں گے تو مزیدار سحری اور عالم ٹائم ساتھ ساتھ مختصر سے وقفے کے بعد. وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا.
वेलकम बैक जी। क्या हुआ चिकन का? सिलसिला जारी है चिकन हाँ। और मैरिनेटेड चिकन के अंदर ये पालक को हल्का सा भून लिया था हमने आधा गिलास में, इसके अंदर आपने फिल करना है। अच्छा आप इसमें चीज़, मशरूम, कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल आपने इसके बीच में इस तरह से हल्की सी भुनी हुई पालक ऐड की, जिसे हमने मक्खन में भून लिया था। सही। उसके बाद इस तरह आपने इसको ये इस तरह इसका रोल बना लेना। देखिए अच्छा इसके अंदर आ चुकी है पालक। ठीक है। हल्का सा फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड किया। ठीक है। और उसके बाद इसमें ये ऐड करते हैं। हाँ आंटी देख रही है ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद जो एक और हमने जो ब्रेक में तैयार किया था वो भी इसी तरह ले आते हैं। और ये खुलेगा नहीं, आप देखेंगे कोई चीज़ नहीं रखी हमने, ये भी बंद हो जाएगा। एक जानिब से कलर आएगा। अच्छा। उसके बाद फिर टर्न ओवर करना है ताकि अगली जानिब से भी ये अच्छा सा ब्राउन हो जाए। तो ये जो नीचे से हीट आ रही है जी जी, ऑयल वाली, चिकन को क्रॉस करके फिर ये पालक तक जाएगी? ये पालक तक जाएगी और पालक को क्रॉस करके फिर चिकन के ऊपर वाले से तक आएगी? ये शबीर भाई नीचे से आ रही है यहाँ तक, फिर उसके बाद से टर्न ओवर करेंगे तो ये ऊपर वाला भी कुक हो जाएगा। वही चिकन सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एब्सोल्युटली ठीक है। ज़रा एहतियात कर रहे हैं वरना इसमें आग भी लगती है। चलें आप काम करेंगे ना, आपको कैमरा दिखाता रहेगा। हाँ हम चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब की जानिब। मुफ्ती साहब ज़रा बताइए क्या लगता है कल शब कदर होगी जिसका तस्करा हुआ? अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। मैं जब बुज़ुर्गों के अक़वाल देखता हूँ और अहादीस का मुताला करता हूँ तो बज़ाहिर तो हालात यही नज़र आते हैं कि माह रमज़ान की 27वीं शब ही शब कदर हो, बज़ाहिर ये नज़र आता है। और इसके लिए जो इशारात उलमाए किराम ने बयान फरमाए हैं वो यही हैं कि फरमाए कि चूँकि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, लैलतुल क़द्र इसमें 9 हरूफ हैं और इस सूरह मुबारक में ये 3 मरतबा आया है। हाँ। तो फरमाया कि मतलब 9 को जब 3 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब 27 आता है। तो लिहाजा ये इशारा है इस तरफ कि ये माह रमज़ान की 27वीं शब ही होगी। अच्छा, इसी तरीके से जब हम सूरह मुबारक की तिलावत करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तिलावत करते हुए आते हैं जब हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, हिया जो ये प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तेमाल हुई है तो ये ज़मीर मर्जे है, लौटने वाली, किस तरफ लौट रही है? लैलतुल क़द्र की तरफ लौट रही है। और ये जो हिया है ना, ये इसमें 27वां जुमला शुमार किया जाता है सूरत के एतबार से। तो उलमा फरमाया कि ये भी इस तरफ इशारा है कि गोया कि ये 27वीं शब है। तो यूँ उलमा ने बयान फरमाए हैं। और इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक तो फरमाते हैं कि 27वीं शब ही शब कदर है। तो यूँ, लेकिन वही वाली बात है कि हर शब की कदर कीजिए, न जाने कौन सी शब शब कदर हो। वाह वाह। और ये जो इनाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता फरमाया गया, पोशीदा रखने में हिकमत शाह साहब ने बयान फरमाई, उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है। हिकमत यही है इसमें कि एक रात बंदा फिर मखसूस कर लेता, उस रात को इबादत करता या ना करता, फिर उसके बाद ऑप्शन नहीं होता कोई। जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर 21 को मसरूफ़ था किसी वजह से, 23 को मसरूफ़ था, 25 को मसरूफ़ था, 27 को मसरूफ़ था, तो आखिरी रात भी मौजूद है, 29 को आ जाए। यानी क्या ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप फिर इबादत के एतबार से फिर अल्लाह ने किसको तौफीक अदा फरमाए तो 5 रातें इबादत कर ले। सही। जैसे मोतकिफ़ीन है माशाल्लाह, उनका मकसद ये होता है तकाफ़ में कि हम शब कदर के तलाश करें, तो लिहाजा उनके लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। और फिर ये बात मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ, शाह साहब इसकी तायीद फरमाएं या मतलब मैं अगर गलती में तो मैं इस्लाह फरमाएं, शब कदर में हमने कुछ इबादत को ज़बरदस्ती मखसूस कर लिया। अच्छा, ज़बरदस्ती का मिसाल के तौर पे भाई ये 27वीं शब है, इसमें सलात व तस्बीह पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा, 27वीं शब है, इसके अंदर जनाब इतने नवाफिल पढ़ने ही पढ़ने, 100 नवाफिल, 150 नवाफिल पढ़ने, और फिर इतने नवाफिल पढ़ने 10 सलाम से, इतने पढ़ने 12 सलाम से, और इसमें ये करना ये करना है। याद रखिएगा इबादत का मुतय्यन करना इस रात में किसी भी हदीस के अंदर या कहीं भी इस तरह से बयान नहीं फरमाया कि जिस तरह आज हमने उसको तसव्वुर बना लिया है और कर लिया है। इसका मुशाहदा मैं यूँ करना चाहता हूँ कि साल गुज़श्ता चूँकि हमारी मस्जिद में 29वीं शब को ख़त्म कुरान होता है, तो महफिल का दौरानिया तवील हुआ तो मैंने ऐलान किया हम सलात तस्बीह आज नहीं पढ़ेंगे, और हम मतलब दुआ ज़िक्र दुआ के बाद हम सहरी पे जाएंगे। तो वहाँ पे जनाब शोर मच गया, इस रात तो जनाब सलात तस्बीह नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा फिर हमने। अच्छा, तो फिर उस पर मैंने समझाया, मैंने कहा कि भाई मखसूस सलात तस्बीह नहीं है, मकसूद अल्लाह की इबादत है। सही। वो आप जो है मतलब कोई भी कर लें, यानी हमने ज़बरदस्ती समझ अलग अलग कर लें, सलावत भी पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें।
अदर सलाद भी पढ़ें, तस्बीह भी पढ़ें, जिक्र भी करें, तहमीद भी करें, तकदीस भी करें, सब करें। लेकिन मेरा अदबन ये सवाल होगा, आप पौन घंटा 45 मिनट 40 मिनट आप जनाब सलात तस्बीह को वक्त दे रहे हैं, ये नफिल इबादत है। ठीक है, ये नफिल इबादत है, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, करनी भी चाहिए, और सही। हमारे यहाँ मतलब होता भी है ठीक है। और एहतमाम होता है, बिल्कुल इससे इनकार नहीं ठीक है। है। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि जितनी अहमियत, जितनी मोहब्बत, जितना शौक़ और जितना ज़ौक़ आप सलात तस्बीह को दे रहे हैं, क्या उतना आप क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी में दे रहे हैं? क्या आप उतना बाकी नमाज़ों के अहतमाम में दे रहे हैं? सही। क्या जो सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा है मुस्तकिल बुनियादों पर, क्या उतना वक्त उनको दे रहे हैं? सही। तो लिहाजा मकसूद किसी को दिल आज़ारी करना या इबादत से रोकना नहीं है। सही। सलात तस्बीह एक इबादत है, लेकिन उसको ये समझना कि ताक रात ही में पढ़ी जाएगी, जुफ्त में नहीं पढ़ी जा सकती, और जनाब 27 को पढ़नी ही पढ़नी है, नहीं पढ़ी तो गोया कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो लिहाजा ये इन चीज़ों को हमें सामने रखते हुए बस इतनी बात ज़रूर है, शरीयत ने इन रातों में कोई इबादत मखसूस नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर है, अल्लाह को याद करो। अच्छा, अल्लाह आपके ताला की ख्याल इबादत से करो। गुजारना कैसा चाहिए? 40 सेकंड में बताएं। गुजारना इस तरह चाहिए कि इस रात एक इरादा अपने साथ कर लीजिए कि मैं कोई भी अपना कौल, अपना अमल ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे मैं रब नाराज हो जाए। वाह, बस वाह। ये अहद कर ले तो समझिए कि आप और इस पर कायम हो जाए, वाह। तो इंशाअल्लाह जिंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी। क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم لوالوها बस बंदों से प्यार में है حبيب الله يا خير البرايا। सुभान अल्लाह। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। शाह साहब, एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह क़याम फरमाया और हुक्म दिया कि यहाँ पर जो कुछ खाना है खा लो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के हबीब, रोटी है मगर सालन नहीं है। तो उस लम्हे सहाबा कराम ने देखा कि एक शहद की मक्खी बड़ा शोर मचा रही है। और सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी शोर क्यों कर रही है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ये कह रही है कि हम सब मक्खियाँ बेचैन हैं कि सहाबा कराम के पास सालन नहीं है, यानी सिर्फ रोटियाँ हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्खी की आवाज़ सुनकर आवाज़ भी सुन रहे हैं, बात भी समझ रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, मुकालमा हो रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, और वाह वाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा कराम ने ये बात की कि ये मक्खी क्या कह रही है, तो सरकार ने फरमाया कि ये कह रही है कि सहाबा कराम के पास सालन नहीं है, तो हमारा करीब ही गार में छत्ता लगा हुआ है, वाह वाह वाह। वो कौन लाए, हमारे इख्तियार में नहीं है। यानी हम में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने छत्ते को ला सकें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास जो रोटी है सालन नहीं है, तो सालन की जगह पे हमारा शहद काम आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सरकार ने मौला अली से इरशाद फरमाया कि इस मक्खी के साथ जाओ। अच्छा, चुनाचा हजरत अली लकड़ी का प्याला लेकर मक्खी के साथ गार की तरफ चल दिए, क्या मंजर होगा। शहद को निचोड़ा अच्छा, और दरबार रिसालत में हाजिर हुए। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार तो अलैहि वसल्लम ने वो शहद फिर तकसीम फरमा दिया कि अब सालन की जगह पे शहद और रोटी तुम्हारे पास है। सुभान अल्लाह। इतने में मक्खी फिर आ गई, अच्छा, फिर शोर कर रही है। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अब क्या मामला है? अब ये आपसे क्या गुफ्तगू कर रही है, क्यों शोर मचा रही है? अल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इससे एक सवाल किया, तो ये उसका जवाब दे रही है। वाह वाह। अच्छा, मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है, पहाड़ों और बयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैंने फिर पूछा कि फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी होते हैं, बदमज़ा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर ये शीरीं, मीठे और साफ शहद की सूरत कैसे इख्तियार कर लेते हैं? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमारा एक सरदार है, जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो वो हमारा सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता, और हम भी इसके साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हैं। वो भी दरूद पाक पढ़ रहा है, हम भी दरूद पाक पढ़ रही हैं, और अब बदमज़ा फूल पे बैठे, कड़वे फूल पे बैठे, फीके फूल पे बैठे, मिलकर दरूद पाक की बरकत से वो सब का सब शहद मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब इस शहद के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जल्दी जल्दी। हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं
کہ پینے والی چیزوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ شہد تھا. متواتر کافی روایات ہیں, میں بیان کروں گا تو رات نکل جائے گی, لیکن سائنس نے یہ باتیں تو وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی. سائنس اب کہہ رہی ہے, اور میں جلدی بتا رہا ہوں, سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ شہد سے امراض معدہ دور ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, شہد سے جگر کے تمام امراض کا خاتمہ ہوتا ہے, شہد سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے, شہد سے دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے, شہد سے کان کے امراض کا علاج ہے, شہد سے دل کے امراض کا علاج ہے, شہد سے امراض تنفس یعنی سانس لینے کی جو بیماریاں وہ ختم ہوتی ہیں, شہد سے موٹاپا ختم ہوتا ہے, شہد سے دمہ ختم ہوتا ہے, شہد سے ٹی بی ختم ہوتی ہے. وہ بچے جو رات کو نہیں سوتے, چھوٹے بچے, اور رات کو اٹھ جاتے ہیں, شہد چٹوا دیں, ان کا چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے. شہد جو ہے وہ زخموں کے لیے بھی بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہومیوپیتھی کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ہم اپنی تمام دواؤں میں شہد ڈال دیں تو ہر دوا میں شفا ہو جائے گی. کیا بات. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پہلے بتا دی, سائنس اب تحقیق کر رہی ہے, اور یہ میں نے بیماریاں آپ کو بتا دی جن کا علاج بتایا جائے. جی بالکل اسی طرح ہے کہ شہد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا میں تھے, اور قرآن نے کہا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک غذا رکھی گئی ہے پاک جی ہستیوں کے لیے. اچھا, اور پاک ہستیوں کے لیے پاک غذا ہے. واہ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندی غذا یعنی کئی معنوں کے اعتبار سے, یعنی جن اس میں سے ایک یہ ہے کہ گندی غذا جو رکھی گئی ہے جی گندے لوگوں کے لیے, اور گندے لوگوں کے لیے گندی غذا ہے. تو اب پاک غذا کیا ہے, تو اطیب الطیبین جو ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تمام طیب اور تمام پاک لوگوں میں سب سے زیادہ پاک اللہ کی خلق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ. جس چیز کو آپ نے استعمال کر لیا اس کی پاکیزگی سب سے اعلیٰ ہے. بے شک. اس لیے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جامع ترمذی کتاب العتیمہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم کی جو مرغوب چیزوں میں سے تھی جس کو حضور پسند فرماتے تھے وہ حلوہ والا عسل تھا. عسل عربی میں شہد ہی کو کہتے ہیں. اچھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے پیٹ کا آپ نے کہا تو ایک صحابی آئے تھے اور ان کو پیٹ کا مسئلہ تو سرکار علیہ السلام شہد پینے کے لیے کہا. اچھا. انہوں نے پیٹ خراب ہو گیا, فرمایا اور پیو. تیسرے دن فرمایا اور پیو. تو ان کو بار بار کہا, اور پہلے جب خراب ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور پیٹ جھوٹا ہے. دوسری دفعہ بھی فرمایا کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے. اچھا. اور تیسری دفعہ جب انہوں نے پیا تو اللہ نے پیٹ میں شفا عطا فرمایا. کیا بات ہے. یقیناً جو ہے کہ وہ شہد جو ہے وہ خالص ہے. اور میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جیسا میں بار بار کہا کہ پانی, دودھ اور غذا کے اندر جو شہد ہے اس کے اندر ملاوٹ نہ کریں تاکہ لوگوں کو خالص چیز ملے. آپ اپنی محنت کا پیسہ اس پر لیں, صحیح, لیکن یہ کہ خالص چیز ہو تو. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ذکر کیا نا تو اس کی ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے. آپ طب نبی کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا, اور تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہد خالص ہے یا نہیں ہے. اس کو معلوم کرنے کا بھی طریقہ ہے. لہٰذا جعلی کام کرنے والے ہوشیار ہو جائیں. میں کچھ دیر میں بتا دوں گا کہ جس کو معلوم کرنا ہو نا کہ جعلی شہد ہے اصلی ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے بتائیں ٹماٹر کا کیا ہوا. ٹماٹر اصلی ہیں, بالکل ٹماٹر اصلی ہیں. ٹماٹر اصلی ہیں, اور آئل میں پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن یہ بھی اصلی ہے, 1 چائے کا چمچہ. چلیں جی مان لیتے ہیں. بلکہ ہم نے تو سنا ہے کہ لہسن اور ادرک بھی چائنا سے آ رہے ہیں فصیح بھائی, موٹے موٹے, پتہ نہیں بیج ہائیبریڈ کے آ گئے. ایسا بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, صحیح بتائیں. بالکل بالکل سب پتہ ہے مجھے, ایسا نہیں ہے کہ میں غافل ہوں. درست کہا آپ نے. بریک پہ جانا ہے, جلدی بتائیں جی. ہاں ایسا بھی ہو جائے گا. اچھا نمک شامل کر رہے ہیں. یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ رائی کا دانہ تربوز کا ہو جائے. کبھی تربوز اگر رائی کا دانہ مر گیا تو کیا ہوگا. ذرا سا نمک جی ماشاءاللہ. ذرا سی کالی مرچ. کالی مرچ یہ بھی اصلی ہے کیونکہ اس نے ہم نے کرش کیا تھا. ٹھیک ہے, ہو گیا. اور بوائلڈ اسپیگیٹی شبیر بھائی اس کے اندر ایڈ کر. اسپیگیٹی چلی گئی. چکن کہاں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں بھائی. چکن جلدی جلدی دکھا دو. یہ 1 2 اور 3. واہ 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 واہ. یہ دیکھیں گے آپ اندر تک یہ بالکل گل چکا ہے. کیا بات. کھل بھی نہیں رہا, سافٹ میٹ ہے. ٹھیک ہے. چٹنی سوس کوئی بھی ایڈ کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کو اب آپ مکس کریں گے. مکس کرنا ہے, نمک کالی مرچ بس. چلیں بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور ریکیپ کریں گے اور پھر فصیح بھائی کے کلام سنیں گے. تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا
ولم يكن की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। वेलकम बैक, खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और देखिए चिकन तैयार हो गया है, इसको जब काटा जा रहा है अंदर से पालक नज़र आ रही है। ओ हो देखिए ज़रा, ये पालक नज़र आई, देखें सब टीवी पे देख लीजिए। ये देख सकते हैं, अंदर तक ये आप चीज़ या कुछ और भी स्टफ कर सकते हैं। क्या बात है। और दूसरी तरफ डिश में जो है ना नूडल्स असली टमाटर और असली प्याज के साथ। तो मैं कहना ज़रूरी है भाई। चलें जी, क्या बात है। इस तरह तो ये रोटी वगैरह से तो नहीं खाई जाएगी ना? शबीर भाई, जब आप स्पेगेटी पास्ता या राइस के साथ ऐड करते हैं तो आपको रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ठीक है ना। तो ये इट्सेल्फ कंप्लीट है। वैसे रोटी के साथ खाएंगे तो पता है क्या लोग क्या बोलेंगे, सारी जिंदगी निहारी खाने वाले को क्या पता कि इसको कैसे खाते। चले कर, समझ में नहीं आ रहा आजकल डिशें कैसी कैसी बन रही, ना डिश का पता चल रहा है ना ड्रेस का पता चल रहा है कि कोई पहन के जा रहा है या जा रही है। वाह वाह वाह, देखिए ज़रा अल्लाह की नेमत, और यकीनन अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र भी अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने के लिए सब मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रब ताला किसी को भी भूखा ना रखे। आमीन। अच्छी खुराक खाएं, सारे खाएं, और हर एक पेट भर के सोए, अपने बच्चों का भी, खुद भी। भूख बहुत बड़ा मसला है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सनाखानी होती है। सेगमेंट का नाम है वरफ़अना लक ज़िक्रक। जी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन टोरंटो में कनाडा के अंदर प्रोग्राम देख रहे हैं। आपके वालिद से फसीउद्दीन सोवर्दी साहब हमारे सामने हैं। आपने कलाम की फरमाइश की है, तो मेरी क्या ज़रूरत कि मैं इनको किसी और कलाम का कहूँ। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जहाँ पर भी हैं रिस्क में कुशादगी हो, कोई घर में परेशानी ना हो। रमज़ान की बहारें आपको मिले। शाह साहब की तरफ से भी मैं कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब की तरफ से भी, और सब की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं। फसी भाई कलाम की फरमाइश की है, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, इसकी फरमाइश तो शाह साहब की है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे कलाम की जी फरमाइश बताए ना। कुछ ना था पास मेरे भाई उनके इतना अता से। टाइम है, दोनों पढ़ लेंगे आप, पहले बच्चे वाली फिर शाह साहब वाली। चले। कुछ ना था पास मेरे उनकी अता से पहले। वाह वाह। कुछ न था पास मेरे उनकी अता से पहले, हर तलब पूरी हुई मेरी दुआ क्या से बात है, वाह 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 वाह, पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके दरबार में आ जाओ सवाली बनकर, वाह। भीख देते हैं वो साइल को सदा से पहले। क्या बात है, क्या बात है, सदा से पहले। भीख देते हैं वो साइल को सदा से पहले। जिक्र हक भी नहीं बिन जिक्र मोहम्मद मकबूल। वाह वाह। जिक्र हक भी नहीं बिन जिक्र मोहम्मद मकबूल। बात बनती ही नहीं उनकी सना क्या से बात है, बेशक, पहले। बेशक। बात बनती ही नहीं उनकी सना से पहले। नाम अहमद की दुहाई में अजब है तासीर। अल्लाह अल्लाह। नाम अहमद की दुहाई में अजब है तासीर। हुआ बीमार शिफा याब दवा क्या बात है, वाह 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 वाह, से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض واہ واہ بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا خالق این و آن وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہگار وہ شافع آسیاں بے شک بے شک بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں میں گناہگار وہ شافع آسیاں بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا بس بندوں سے پیار میں ہے ولم يكن الهدى لولا ظهورا خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت خوبصورت کلام پیش کیے دونوں کلام اللہ سے فصیح الدین سہروردی صاحب نے اعلان کرنا چاہوں گا کل ہماری خصوصی نشریات ہے ممکنہ شب قدر ہے 27ویں شب کی 11 بجے انشاءاللہ ہم آن ایئر ہو جائیں گے تو جن کے پاس پاسز ہیں وہ 10:30 بجے گیٹ پر آ جائیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ اصرار نہ کریں ہمارے پاس محدود نشستیں یا محدود جگہ ہے اس لیے ہم منع نہیں کر سکتے لیکن آپ آئیں گے آپ کو تکلیف ہوگی لہٰذا پاسز والے ہی آئیں انشاءاللہ ٹرانسمیشن آپ گھر بیٹھ کر بھی سنیں گے دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا مفتی شاہد مدنی صاحب کیسے گزاریں کل کی رات ایک رات رہ گئی ہے اگلی رمضان ہم اس دنیا میں ہوں نہ ہوں شب قدر ملے نہ ملے کیا کہیں گے جی جیسا کہ ہم نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی کہ وہ رات جس میں تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہی رات تمہارے لیے قدر والی رات ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ دونوں عشروں میں اور اس عشرے کے اکثر حصے میں ہم کما حقہ عبادت نہ کر پائے صحیح تو جتنی ساعات جتنے لحظات جتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ان میں ہم ذوق و شوق سے عبادت کا اہتمام کریں
इबादत करें, चाहे इनफरादी करें, चाहे इज्तिमाई करें। सही। और इस तरह की जो महफिल में आ जाते हैं वो भी कैमरे में नज़र आने की चाहत में ना रहें। अगर महफिल में आप शिरकत कर रहे हैं तो नात खानी सुनने के लिए आप आ रहे हैं, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए आ रहे हैं, तो आपका फोकस भी वही होना चाहिए। और कल हम दुआ और तौबा पे गुफ्तगू भी करेंगे। बिल्कुल, तौबा पे गुफ्तगू होगी, दुआ भी होगी। और जब आप मतलब इस तरह की महफिल में आते हैं तो आपकी तवज्जो भी अल्लाह की रहमत की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये थोड़ा देखा है कि आज के माहौल में जब इस तरह की ग्लैमर वाले माहौल में आके बैठते हैं तो हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो इस महफिल के इनेकाद का मकसद ये होता है कि आपको कुर्ब मिले, ज़ौक़ मिले, शौक़ मिले, इबादत में रग़बत मिले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफ़ा हो, और वो जितने भी लम्हात गुजर रहे हैं उनमें आपके नामा आमाल में नेकियां बढ़ रही हों। तो जहाँ पर भी जाएँ, मस्जिद में जाएँ, किसी चैनल के प्रोग्राम में जाते हैं, तो ख़ास तौर पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि हमारा कोई लम्हा ज़ाय ना हो। हम मिसाल के तौर पर वक्फे भी दरमियान में आते हैं तो चले भी जाएँ तो आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। जो असले मकसूद है उसे फ़ौत नहीं करना। तो इंशाल्लाह कल की महफिल में तमाम से गुजारिश है ज़रूर शिरकत करें। जो यहाँ नहीं आ सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो हमारी मसाजिद हैं वहाँ पर बड़ा एहतमाम होता है, और वो हाफिज़ साहब जिन्होंने पूरा रमज़ान अपनी ज़ुबान से अल्लाह का कलाम पढ़ के कुरान करीम की तिलावत को मुकम्मल किया, अब उनके पीछे आप दुआ के लिए हाथ उठाए हाजिर हैं और वो दुआ कर रहे हैं, तो रब की रहमत से कवी उम्मीद है कि उनकी दुआ मकबूल होगी। तो हो सकता है कि उनकी दुआ पर हमारी बख्शिश हो जाए। हर महफिल में ज़रूर। क्या बात है। और शाह साहब, रमज़ान से पहले भी मैं जिन इज्तिमात में गया तो आप हजरात की तरबियत की वजह से मैंने यही बात की कि जितने मर्द हजरात हैं वो माह रमज़ान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें। वेरी गुड। हम टीवी पे आते हैं ना, हमें भी वो देखे जो घर आके टीवी देखना चाहते हैं, वरना मर्दों के लिए बेहतर ये है कि वो मस्जिद में गुजारें। हमारी नशरियात हमें दिखाने का कोई शौक नहीं है, आप मस्जिद में गुजारेंगे तो ये तरबियत भी यहीं से आपको मिल रही है। हाँ, फिर आप घर आते हैं और टीवी चलाना ही है तो प्योर रमज़ान ट्रांसमिशन जिसमें इल्म हो, आगाही हो, अक़ीदत हो, माशी इज़्दिवाजी गलियों मोहल्लों के मसाइल पे गुफ्तगू हो और सरकार मदीना का इश्क हो, तो वो हमारी ट्रांसमिशन है। फिर आप उसको देखें, ये हम कहते हैं। क्या कहेंगे? तो दो कलाम पढ़े जी। बहुत शानदार कलाम हुजूर सैयद फसुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु ने पढ़ा, और हुजूर सैयद उस्सादात सरकार सैयद रियाजुद्दीन शाह साहब रहमहुल्लाह ने, अभी मुफ्ती साहब क़िबला से जिक्र हो रहा था कि यानी ऐसा बाकमाल कलाम लिखा कि ये मैं कहूँ कि यानी सहल मुमतने वाली की इस्तिलाह मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाई। यानी मुख्तसर सी बहर है लेकिन इतना जामे लिख दिया है कि बंदा हैरान होता है कि यहाँ पर कैसे जमा किया है। तो मैंने खुद सही साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यानी ज़मानत तालिब इल्मी से ये नात जो सुनता था, और जो है बड़ा हज़रत की पढ़ी तो सारी नातें मकबूल हैं। तो इसमें देखिए ये जो बात जिक्र फरमाई कि उनका मदहा सरा कैसी, यानी देखिए मैं भी यही अर्ज़ कर रहा था, यानी सैयद रियाजुद्दीन शाह साहब ने अपने अकाबिर के ततब्बु में यानी नात लिखकर अपनी गज़ल को या तगज़ुल को जाहिर करने का शौक़ नहीं किया, बल्कि छोटे से छोटे बच्चे के लिए और बड़े से बड़ा आदमी जिसने अभी तक इस बात को जाना नहीं है, वो फसी साहब की ज़ुबान और मुख्तलिफ वो के प्यारे मंजूम अंदाज में, और सैयद रियाजुद्दीन शाह साहब रहिमहुल्लाह के लिखे वो निसाब अक़ीदत, यानी निसाब अक़ीदत है, यानी इसको पढ़ने से आप ज़ौक़ भी पा रहे हैं। और एक मुसलमान के लिए सबसे पहले लाजिम है कि वो नबी पाक के लिए कैसे अक़ीदत रखे, कैसे जज्बात रखे, कैसे आदाब रखे। क्या बात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करोड़ों रहमत उतारे सरकार सैयद रियाजुद्दीन शाह साहब की मज़ार मुक़द्दसा पर कि आपने जो ये लिखा है, तो एक पढ़ने वाले को आदाब बारगाह मुस्तफ़ा आ जाता है। क्या बात। एक सलीका आ जाता है, एक आम आदमी उसके अंदर गोया कि आदाब और तरबियत पाले। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था, ताकि इश्क भी आ जाए और नज़रिया भी आ जाए कि मुझ में उनकी सना का सलीका का, मैं उनकी सना क्या कर सकता हूँ कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी सना फरमा रहा है, और कैसी सना फरमा रहा है कि वह रफ़ान अल्लाह का जिक्र, कि हबीब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया। एक लफ्ज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उलमा यहाँ पर हिल कर रह गए कि अल्लाह यूँ भी फरमा, अल्लाह का कलाम यूँ भी हो सकता था, व रफ़ाना ज़िक्र का, ये लका को क्यों लाया गया है? तो ये काजी बेज़ावी रहिमहुल्लाह का ये जुमला मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, बड़ी रिक्कत वाली बात की है। और हम तो जनाब इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, जहाँ से बात मिल गई तो उसको पकड़ लिया। तो वो फरमाते हैं ये लका जो है ये कलाम इबहाम में मुबालगे के लिए, यानी मैं आपको, आपके लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है, अब जुस्तजू के क्या है, क्या है, फिर बताया ये है। तो अगर बताता आपके लिए ये है तो इसमें कोई ऐसी शिद्दत नहीं थी और कोई ज़ौक़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन उस चीज़ को जाहिर करने से पहले बताया गया आपके लिए ये है। अब जी क्या है, देने वाला कौन है, और वो कह रहा है आपके लिए ये है, तो वो क्या है, तो ये मुबालगा पैदा करता है। तो फरमाया लका जो है ये
یہاں پر ابہام پیدا کر رہا ہے اور ذکر کا اس کی تفصیل کر رہا ہے، تو اس تفصیل سے پہلے جب ابہام آتا ہے تو وہ ذکر میں مبالغے کو پیدا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبالغے کو لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہم جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے۔ یہ باقی ثناخواں ہیں، فصیح بھائی ہیں، روحانی گلدستہ ہے، نعمتوں کی بہار ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اہلیان لاہور اذان فجر اور پھر فجر کی نماز کی تیاری کی طرف ہیں، اور ہم یہاں کراچی میں سحری کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ سحری کر رہا ہوں یا کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ شکریہ ادا کروں گا قرشی کا، جو روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سحری میں، اور اس وقت بھی ہم موجود ہیں قرشی کے کارڈ پر۔ روزانہ یہ کرم فرماتے ہیں اور ہمارے سحری کو اور اس کے لطف کو دوبالا کرتے ہیں۔ قرشی کا پیغام ہے، ہر 10 میں سے 6 پاکستانی قرشی کو پسند کرتے ہیں، اور فرحت، تازگی، توانائی، اور دودھ میں ڈال کے پئیں تو توانائی بہت زیادہ۔ بچے جو دودھ نہیں پیتے، ان کا یہ پیغام ہے کہ اگر قرشی کے جام شیری کے کچھ قطرے اس میں ڈال دیے جائیں تو بچے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں لذت کی وجہ سے۔ تو سحر و افطار کیجیے قرشی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا شکر گنج کا، جو گفٹ ہیمپرز بیچتے ہیں۔ این ایکس کا بہت شکریہ ادا کروں گا، روزانہ گفٹ ہیمپرز بیچتے ہیں۔ اور جے ڈاٹ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، جن کے ملبوسات میں زیب تن کرتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جے ڈاٹ کو عید میں مشرقی روایت کے مطابق شلوار کرتا خریدتے وقت یاد رکھیں، جے ڈاٹ کے شلوار قمیص پہن کر اپنی عید کو زیادہ بارونق بنائیے۔ اور چلتے ہیں ہم مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب کی طرف، جو کہ روزانہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت حکایت پیش کرتے ہیں، اس میں سبق ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اعلان کرنا چاہوں گا، کل ہے 27ویں شب، ممکنہ شب قدر ہے۔ کل ہماری بڑی ٹرانسمیشن ہے، 11 بجے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ جن کے پاس پاسز ہیں وہی آئیں، اور محدود جگہ ہے، محدود نشستیں ہیں، تو کوشش کریں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں اور وقت مقررہ پہ آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لیٹ کر دیں، پھر کوئی اور آئے تو پھر لینا پڑتا ہے۔ 10:15 10:30 اس سے زیادہ لیٹ مت کیجیے گا، گیٹ پہ آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی کیف و سرور والی ایک محفل ہے، اور بہت ہی کیف و سرور والی ٹرانسمیشن ہے، جس میں قوالی بھی ہے، ثناخوانی بھی ہے، مناجات بھی ہے، علم کی بات بھی ہے، دعا بھی ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، سر و سجود ہونا ہے، سارے طریقے بتائیں گے، پھر محفل نعت بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ تو ایک کمپلیٹ شب قدر کی ٹرانسمیشن ہوگی، جو 11 بجے انشاءاللہ تعالی کل رات کو سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی رونق لگی ہوئی ہے سحری کی، اور 2-4 دن ہے بس یہ رونق، اس کے بعد یقیناً رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ رخصت کریں گے کہ یہ ہم سے خوش ہو کر جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو کچھ راتیں باقی ہیں، کچھ ساعتیں باقی ہیں، اس میں اپنی مغفرت کا سامہ پیدا کرنا ہے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب، جس میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہمیں روزانہ ایک حکایت بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سبق آموز حکایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم رب زدنا علما نافعا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے کچھ طلب کیا، مانگا۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہی کھجور اس خاتون کو دے دی۔ اس خاتون نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنی دونوں لڑکیوں کو دے دیا، اور خود اس کھجور میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔
پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں لڑکیوں کو لے کر باہر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی بات کو بیان کیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا یعنی اسے بیٹیاں دی گئیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. اس حدیث مبارکہ کی بعد روایات میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے. فرمایا کہ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنت او اعتقها بها من النار یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دی یا حضور نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد فرما دیا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آیا کہ جو مسلمان دو بیٹیوں کے ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ قیامت میں اس طرح ایک ساتھ رہیں گے. 2 بیٹوں کی پرورش فرمایا کہ قیامت میں وہ اور میں اس طریقے سے ساتھ رہیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بے پناہ انعامات ہیں ان میں بیٹیوں کا ہونا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. اس حدیث مبارکہ میں کہ جب اس خاتون نے اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آ کر سوال کیا تو آپ کے پاس ایک ہی کھجور تھی وہ آپ نے سوال کرنے والے کو دے دی. اس کا مطلب یہ کہ صدقہ کرنے کے لیے مال کا بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نیتیں دیکھتا ہے وہ تھوڑے صدقے پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے بشرط یہ کہ صدقہ دینے والے کے عمل میں اخلاص اور اس کی نیت درست ہو. اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق من ابتلی من البنات بشیء یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا. سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ابتلا و آزمائش کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگ عموماً چونکہ بیٹیوں سے رغبت نہیں کرتے بلکہ بعض تو اتنے نادان ہوتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اس انسانی عادت کو اس طرح بیان فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگ جاتا ہے سر سے شرم سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے. لوگوں کے لیے بیٹیاں عام طور پر ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور جب کسی کو کوئی ایسی چیز ملے جو اس کو پسند نہ ہو تو در حقیقت وہ چیز اس کے لیے ابتلا اور آزمائشی کا سامان بن جاتی ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹیوں کے ذریعے باپ کو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا. اس حدیث مبارکہ میں ان ماؤں اور والدین کے لیے باپ کے لیے بڑی بشارت عظمیٰ ہے بہت ہی بڑی بشارت عظمیٰ ہے اور عظیم الشان خوشخبری ہے کہ جو چند بیٹیوں کے ماں ہیں یا باپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹیاں عطا فرمائیں اور انہوں نے خدا عز و جل کی نعمت سمجھ کر محبت و شفقت کے ساتھ ان کو پالا ان کی پرورش کی اور بالغ ہو جانے کے بعد عزت اور اکرام کے ساتھ ان کی شادی کی نکاح کیا اچھا رشتہ دیکھ کر انہیں ان کے گھر رخصت کر دیا. انشاءاللہ ان والدین کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت مل گیا یقیناً اس کا بیڑا پار ہو گیا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھ کر ہمیں اس ایمان کامل کے ساتھ پورے طور پر عمل کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے اس میں سعادت کی گارنٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بیٹی والے باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے اور اپنی امداد و نصرت سے ایسے والدین کی خاص طور پر مدد فرمائے کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش بھی کرتے ہیں تربیت بھی کرتے ہیں اور ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب بچیوں کے نصیبوں کو بلند فرمائے. جو بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں رخصت ہوں گے اللہ ان کو گھروں میں رہنا بسا نصیب فرمائے اور جن کے رشتوں کے معاملات ہیں اللہ تعالی سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب یہ ہمارے شیف نے بنائے تھے دیکھیں اب اس کو کھائیں کیسے. وہ چائنیز ڈش ہے جس میں زیادہ استعمال ہوتی ہے نوڈلز تو وہ تو ان کے پاس اسٹک ہوتی ہے اسٹک چلانا بھی آتی ہے. ہمارے یہاں اسٹک چلانا کسی بس مخصوص لوگوں کو آتی ہے اور اللہ کرے وہ اسٹک کبھی چلے. بہرحال کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اور کھاتے کھاتے ہم جائیں گے بریک کی جانب اور جب بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو نعمتوں کی بہار
ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور نعمتوں کی بہار کی طرف جانے سے پہلے الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب سے کلام سنیں. جی فصیح. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. واہ واہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں. دربے بہا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. واہ واہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اللہ اللہ. اب تو تمہاری جانب واہ 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 واہ. واہ واہ. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم. واہ 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 واہ. ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم کرتے ہیں سوال، آپ دیتے ہیں جواب اور صحیح جواب دینے والے کو ملتا ہے انعام. سیگمنٹ کا نام ہے نعمتوں کی بہار. وكل الكون أنار بنور طه. چلیں جی مائک دیجئے. کہاں گیا مائک والا؟ کہاں گیا؟ ہاں جی وہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے نا، اس کو مائک تو ذرا. ہاں سنیے. وہ اوپر 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 وہ پیلے رنگ کا بینڈ جس نے ہیئر بینڈ باندھا. ہاں کوئی پکڑ لینا ساتھ. ہاں سننے کیا سننا ہے؟ پہلے نام پوچھیں.
बेटा आपका नाम क्या है? उमैमा। हैं उमैमा, आवाज कैसी पहाड़ी थी, देखें इसकी। तो नात पढ़ेंगी या तो क्या सुनाएंगी? कुछ सुना दो आप। नहीं। हैं गिफ्ट नहीं चाहिए? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? अच्छा कहां पे रहती हो आप? किसके साथ आई हो? अबे भाई को है इसके साथ, ऐसे ही कोई रक्शे में तो नहीं छोड़ गया? अच्छा ये खुदादाद कॉलोनी वाली है, माशाल्लाह। अच्छा एक और उमैमा भी थी, अच्छा अलिशबा थी दूसरी। अच्छा अलिशबा को दो, हाँ अलिशबा को दो। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब इससे बात कीजिए। हाँ, आप कुछ सुनाएंगी? नात सुनाऊं? हाँ शाबाश, सुना दो। सुनाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, दे दें तेरे जल्दी आ जाओ। सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बस 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 चले। सुभान अल्लाह कह दे बच्ची के लिए एनएक्स का गिफ्ट। अच्छा जी ऊपर लेके जाओ माइक, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। जल्दी ऊपर जाओ, फिर नीचे दोबारा आओ। हाँ हाँ इनको आप चले। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कबिला। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? बैठ जाए आप, जोश में ना आए। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 75। सुभान अल्लाह तो कह दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फजल इलाही। ये भी बहुत अच्छा है। अल्लाह का फजल है। फसी भाई को जानते हैं ना? जी बहुत अच्छी तरह से, इनका शेदाइयों में नात। वाह वाह वाह। कोई एक नात का कुछ हल्का सा इशारा दे दें, बस गिफ्ट तो वैसे ही आपका है। जैसा भी हो सकेगा मैं हाँ, एक दो हाँ हाँ सुना देता है। एक अंतरा है वो। जी हाँ जरूर 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 जरूर। अंतरा आ गया, सब कुछ है। लालो अब तो या अहमद है जाना नहीं अच्छा। सुभान अल्लाह। चलते हैं ब्रेक की जानिब और हाजी साहब को भी एक गिफ्ट दे दीजिए। كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद। चलें जी आ जाएं जल्दी जल्दी। पहले अंकल को माइक भी दो, इनका तोहफा भी लेके जाओ। शाबाश जल्दी। वाह वाह। इसको मम्मा के पास जाने दो, बाबा के पास जाने दो। मछली है मछली। उई फिश है फिश। चले जी लाओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम नहीं है। एक ऊपर दे दो, वो गोद में बच्चा है। जल्दी जल्दी लाओ जल्दी भाग के एक एक ला रहे हो। हाँ ये लो, हम चाहिए। ये लो आपको भी दे, आप भी ले लो, ऊपर भी दे दो। आंटी तबीयत ठीक है? चले उधर दे दे। हाँ ऊपर ये अंकल को दे दे, उधर हाई साहब को दे दे, ऊपर एक और दे दे। चलें कराची और इसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। हम जाएंगे अज़ान फ़जर की जानिब। अज़ान फ़जर यहाँ से दी जाएगी लाइव। इसके बाद रूहानी गुलदस्ता और सनाखानी मुख्तसर से वक्फे के बाद। ولا سل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين बस बंदों से प्यार में है खुश आमदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी परेशानियों का रूहानी इलाज बताते हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी साहब। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मियाँ बीवी में झगड़े बहुत हो रहे हैं आजकल। लोग पूछ रहे हैं इन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए कौन सा वजीफ़ा बेहतर है कि लड़ाई ना हो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखा जाए कि झगड़े क्यों हो रहे हैं, हाँ, उस सबब को दूर किया जाए। सही। और अगर बग़ैर किसी वजह के रोज़ाना यानी जिसकी कोई वजह भी ना हो और फिर आपस में उलझ रहे हैं तो उसके लिए इसमें बात है या वुदू दो। हाँ, या वुदू दो 41 मरतबा किसी भी मीठी चीज़ पर जैसे चीनी पर या मिठाई पर कोई भी उस पर पढ़ के ये खिलाया जाए तो फिर आपस के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। सही। मतलब ये मुसलसल किया जाए, 1-2 दिन नहीं, ये कम से कम अगर 40 दिन करें तो बहुत बेहतर है। और ये दोनों खुद भी पढ़ सकते हैं, यानी अगर खुद भी मियाँ पढ़ के दम करे या बीवी पढ़ के दम करे और दोनों खा लें तो इससे ये कि आपस में मोहब्बत। सही। अच्छा, जैसे आप हजरात बताते हैं ना कि तदबीर साथ साथ करनी है वज़ाइफ के साथ साथ, वो तो ज़रूरी। अब ये दोनों लड़ते भी रहे हैं, हाँ, और उस लड़ाई की वजह तलाश करके उसको ठीक भी ना करें, कहें या वदू तो पढ़ते रहें, वो गलत है। तो फिर उसका असल में जो मर्द है ना उसको उसकी तशखीस होनी चाहिए कि उसका सबब क्या है, लड़ाई का सबब क्या है, तो पहले उस सबब को दूर किया जाए। सबब दूर होने से ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती। सही। और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई सबब नहीं होता, खामखा ही लड़ाई हो रही, खुद आकर हमसे कहते हैं कि कोई बात नहीं होती लेकिन ज़रा सी बात लड़ाई का पहाड़ बन जाता है और उसके बाद बातचीत बंद हो जाती है, फिर ये हो जाता है। तो उस सिलसिले में ये है, तो पहले सबब तलाश करें, उसको दूर करें, और अगर कोई सबब ना हो
اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے تو پھر یا وضو پڑھیں 41 مرتبہ اور یہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے پی لیں یا میٹھی چیز پر کوئی بھی ایسی چیز ہو تو دونوں استعمال کریں انشاءاللہ دونوں میں محبت. ٹھیک ہے. اچھا کچھ شاہ صاحب کچھ بچوں کو حفظ کرانے کے لیے والدین کہ حفظ قرآن یا حافظ قرآن بن جائے وہ بہت بے قرار رہتے ہیں لیکن بچے کا حافظہ اس طرف نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو حفظ کر سکے تو کوئی ایسا وظیفہ ہے یا کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ حافظ قرآن بننے کے لیے بچے کا حافظہ تیز ہو جائے؟ اس کے لیے حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں لکھا ہے. اچھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو حفظ قرآن آپ کرانا چاہیں اور یہ چاہیں کہ وہ جلدی حافظ قرآن بن جائے تو اس کی ابتدا سورہ یوسف سے کریں. اچھا. ہاں سب سے پہلے سورہ یوسف اس کو پڑھائیں حفظ کرائیں تو جب وہ یہ سورت حفظ کر لے گا تو باقی قرآن بہت جلدی پڑھ لے. اچھا. ہاں اور یہ تجربہ بھی ہے. اچھا. بہت کرتے سے ہیں لوگ کرتے ہیں جی لوگ کرتے ہیں اس طرح سب سے پہلے یعنی ابتدائی اس سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے حفظ قرآن. جس کو بھی حاصل ہو جائے سمجھے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی. واہ. اور والدین کے لیے نجات. والدین کے لیے نجات ہے. بالکل. سید صاحب یہ سید ارسلان شاہ ہیں تو مائک ہے ان کے پاس یہ کلام سنانا چاہتے ہیں وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں میں نے سنا ہے. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آمین آمین. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اور جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے. جب سرے حشر سوانے سے پہ سورج آئے. اپنی کملی کے ہی سائے میں چھپائے رکھنا. اپنی کملی کے ہی سائے میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ. دعا دے دیں شاہ صاحب. مائک میں دعا دے دیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان نعت خواہ. ماشاءاللہ. بس ہو گیا کام. شاہ صاحب کلام کس نے کہا تھا بھائی؟ یہ آپ کے سارے اسٹاف نے کہا ہے. جی اسٹاف کی فرمائش پہ کلام. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا.
سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا آقا میں مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دیوانوں کی سرکار صدا کرنا آمین آمین جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزار پر جا کے آپ وظیفہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب دینے والے کا جواب ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر وظیفہ پڑھا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ کیا واقعی کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے وظائف پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اچھا اصل میں یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس حضرت سلطان الہند غریب نواز کا حجرہ، ہاں، کہ وہاں پر تشریف لائے اور ان کے قدموں کی جانب بیٹھے، یہ نہیں کہ دوسری طرف، قدموں کی جانب بیٹھے اور 1-2 دن نہیں 40 دن بیٹھ کر پڑھا. اچھا. چلا کیا یعنی پورا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو صاحب مزار ہوتا ہے اس سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی روحانیت متوجہ ہوتی ہے اور جو کام جس مقصد کے لیے آدمی بیٹھتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو بنسبت یہ کہ وہ گھر میں پڑھے، اگر وہ کسی مزار مبارک کے پاس کسی بزرگ کے مزار کے پاس پڑھے تو گھر میں پڑھنے سے زیادہ فائدہ وہاں پر ہوگا اور جو صاحب مزار ہے اس کی روحانیت، اس کے تصرفات اور اس کے فیضان سے مستفید ہو. سبحان اللہ. تو اس لیے اگر کہیں موقع ملے تو پڑھنا چاہیے کہ ہم کہیں گئے زیارت کے لیے اور وہاں ایسا وقت ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دیر بیٹھ کر پڑھیں، سبحان اس سے فیض حاصل ہو. دانش کلام سنائیں. سید ریاض. ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائی ہوگے ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائی ہوگے اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگے ان کی چوکھٹ اور چاند قربان ہوا آپ کے ایک اشارے پر چاند قربان ہوا آپ کے ایک اشارے پر وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی
उठाई होगी उनकी चौखट पे और सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की ये हवा को चाहे सरकार से आई होगे उनकी चौखट पे सुभान अल्लाह। और दिल तड़प जाएगा जाएगा सीने में तेरा ए हाजी दिल तड़प जाएगा सीने में तेरा ए हाजी तेरे जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी बस बंदों से प्यार में है के आम हो गए फैज़ उनके आम हो गए दो जहां गुलाम हो गए वास्ता दिया जो आपका वास्ता दिया जो आपका मेरे सारे काम हो गए मेरे सारे काम हो गए नाम लेवा उनके जो हुए नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए क्या बात? उनके ऊंचे नाम हो सुभान अल्लाह। कल की रात डॉक्टर साहब बताएं किस तरह गुजारनी चाहिए? गुज़िश्ता गालिबन कल या परसों शायद हमने बताया था। देखिए ये ताक रातें जितनी भी हैं ये हमें नहीं पता कि आइंदा साल हमें मैसर आएँ या ना आएँ। हाँ। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि ये रातें इबादत और रियाजत से मुज़य्यन करते हुए गुजारें। वाह। खेल तमाशे में, शॉपिंग में, इधर उधर इन तमाम चीज़ों से बचते हुए। और एक तरीक़ा बुज़ुर्गान दीन का ये बताया था कि 2 रकात नफिल पढ़ें। पहली रकात में सूरह क़दर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पूरी सूरत और दूसरी रकात में सूरह इखलास ये पढ़ें और इसके बाद अगर हो सके तो 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार। तो बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर इस तरह करके और फिर रब के हुजूर आजिज़ी इनकिसारी के साथ दुआ मांगी जाए तो पूरा यकीन है अल्लाह ताला उस रात की बरकत से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में आपकी दुआएं कबूल फरमाए। इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखें ना हर जगह इसका जिक्र है। सरकार ने फरमाया ना ये दिलों की पॉलिश है, पॉलिश कर कि दिल के जो जंग लगता है तो इस्तिग़फ़ार उसकी पॉलिश कि जब इंसान पढ़ता है तो उसका कल्ब साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये जितनी भी रातें आ रही हैं कुछ गुजर गई कुछ बाकी हैं चाहे दो गालिबन बाकी हैं 27वीं और 29वीं बस ठीक है तो इनको इसी तरह गुजारें फिर देखें अल्लाह ताला कितना करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आप सबका शुक्रिया। हमारे रिजवान ज़ुबैरी साहब कलाम पढ़ेंगे, इसी पे इख्तिताम हो। बेखुद की ये देते हैं अंदाज़गी जा पाना आदिल में तुझे रख लूं आदिल में तुझे रख लूं
بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا نا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں